السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت درود شریف کی تلاوت کے ساتھ ہم آج کا لیکچر شروع کریں گے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا جو میرے چینلز پہ نئے اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسٹڈی ود نصر اللہ خان، جس کے اندر ہم نے ڈیبینچرز کے کویسچن جو کہ BBA BCom اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے لیے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، وہ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج ہم سہیل افضل کی بک کا کویسچن نمبر 13 جو ہے انشاءاللہ اپنے لیکچر میں آج میں کور کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر۔ کویسچن نمبر 13 میں جو ہمارے پاس جو کویسچن میں لکھا ہوا ہے کہ کمپنی ہیز 12% آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیبینچر 2,50,000 1st January 2010. The company pay interest 30th June 31st December as per usual اور اٹ پرچیزز اٹس آن ڈیبینچر۔ اب یہ اصل ہمارا جو میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی لیکچرز میں کلیئر کروا رہا تھا کہ آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ یہ ڈیبینچرز آن ہیں یا سمپل ڈیبینچرز ہیں۔ تو کمپنی نے جو پرچیز کیے ہیں ڈیبینچر ورتھ 25,097 ایکس انٹرسٹ پہ، یہاں قطعاً یہ نہیں لکھا کہ یہ ڈیبینچر کینسلیشن کے لیے یا ریڈیمپشن کے لیے خریدیں، پرچیز کے ساتھ یہ لفظ آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ نہ آئے تو یہ بہت ایزی ہے کہ یہ جب ڈیبینچر جو ہیں پھر آپ کے آن ڈیبینچرز ہیں، کیونکہ یہ ڈیبینچر الگ سے کینسل ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کی کینسلیشن کا آگے جا کے وہ بتا رہا ہے۔ تو 30 اپریل 2010 کو کمپنی 25,000 روپے کے ڈیبینچر 97 ایکس انٹرسٹ پہ خرید رہی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مزید دوبارہ 25,000 کے ڈیبینچر 1 سپٹمبر 2010 98 کام انٹرسٹ کے ساتھ لے گی، اور 31 دسمبر کو جا کے وہ اپنے وہ ڈیبینچر جو اس نے اپریل میں خریدے تھے کینسل کرے گی۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ آپ نے خریدے بھی الگ اور کینسلیشن بھی الگ ہو رہی ہے، تو یہ ڈیبینچر ہی آن ڈیبینچر ہوتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی انٹریز۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے اس ڈیبینچر کو آن ڈیبینچر کو خریدنے کی انٹری ہے 30 اپریل 2010۔ تو ہم لکھیں گے جی آن ڈیبینچر اکاؤنٹ۔ تو جیسے ہی ڈیبینچر لیا جاتا ہے تو ساتھ ہی انٹرسٹ پے ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیورنگ دا ایئر ہے، کیونکہ ایز پر رول ہم 30 جون اور 31 دسمبر کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے ڈیورنگ دا ایئر لے لیا تو جیسے ہی لیا فوراً ہی انٹرسٹ پے کر دیا جاتا ہے۔ تو انٹرسٹ آن ڈیبینچر اور بینک کریڈٹ ہو گیا۔ پروفٹ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ ڈیبینچر کینسل نہیں ہو رہا، تو کینسلیشن کے وقت ہی پروفٹ آتا ہے۔ اب اماؤنٹ لکھنے کے لیے دوبارہ میری ورکنگ اسی طریقے سے 1 2 3 4 کر کے ورکنگ نمبر 1 ہم لکھیں گے جی نمبر آف ڈیبینچر۔ ہم 25,000 کے ڈیبینچر لے رہے ہیں، ڈیوائڈ آپ نے فکس ہے 100 پہ ہی کرنا ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ آئیدر اس کو کم انٹرسٹ 98 اور 6 پہ لے رہے ہو، آپ نے ڈیوائڈ 100 پہ کرنا ہے۔ دوسری ورکنگ آپ اس کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کرو گے جو کہ فیس ویلیو جتنے کے ڈیبینچر آپ خرید رہے ہیں، 25,000 کے ڈیبینچر لے رہے ہیں اور یہ اس وقت 12% والے ڈیبینچر ہیں، اور مہینے جو آپ نے گننے ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہم فرسٹ کوارٹر میں جو کہ جنوری سے جون تک ہے تو مہینے آپ جنوری سے گنیے گا، اور جب آپ سیکنڈ کوارٹر میں جاتے ہیں جو کہ جولائی سے آن ورڈ دسمبر تک ہے تو آپ مہینے جولائی سے گنیں گے۔ تو چونکہ ہم یہاں پہ یہ ڈیبینچر خرید رہے ہیں 30 اپریل 30 اپریل، تو جنوری فیبرری مارچ اینڈ اپریل، کیونکہ اپریل شامل ہوگا تو 4 مہینے کا انٹرسٹ ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کریں گے۔ اماؤنٹ اس کی بن جاتی ہے 1000۔ تیسری ورکنگ یہاں پہ یہ خریدا جا رہا ہے ایکس انٹرسٹ پر، تو ایکس انٹرسٹ کی اماؤنٹ کیسے نکلے گی؟ 250 ڈیبینچرز ہیں اور اس نے 97 ایکس انٹرسٹ پہ خریدا 24,250۔ اب یہاں پہ ایکس انٹرسٹ کی اماؤنٹ ایک دفعہ دوبارہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے نیا یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں کہ ایکس انٹرسٹ اور کم انٹرسٹ میں جو ڈفرنس ہے، ایکس انٹرسٹ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس میں انٹرسٹ کیلکولیٹ ایڈ نہیں ہوتا، اور کم انٹرسٹ وہ اماؤنٹ ہے جس میں انٹرسٹ ایڈ ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم جب بینک کے آگے اماؤنٹ لکھیں گے یہاں ہمیشہ کم انٹرسٹ کی اماؤنٹ آتی ہے، تو چونکہ یہاں پہ ایکس انٹرسٹ دیا ہوا ہے تو ہم چوتھی ورکنگ یہاں پہ کم انٹرسٹ خود نکالیں گے، اور اس میں یہ جو ایکس انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے 24,250، اس میں یہ جو ہم نے انٹرسٹ کیلکولیٹ کیا 1000 یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے، تو 25,250 اماؤنٹ آ گئی۔ تو یہ جو کم انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے یہ ہم بینک کے آگے لکھ دیں گے 25,250، انٹرسٹ آپ کا 1000 ہے، اس کا اور اس کا آپ نے ڈفرنس لیا تو جو ڈفرنس آیا وہ آیا 24,250، یہ ہمارا آن ڈیبینچر میں آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے بچوں ہم نے پہلی پرچیز جو 30 اپریل کو آن ڈیبینچر خرید لی۔ اب جب آگے ہم پڑھتے ہیں تو وہ دوبارہ 1 سپتمبر 1 سپتمبر 2010 98 کم انٹرسٹ کے اکارڈنگ وہ دوبارہ خرید رہا ہے۔ تو ایز پر رول یہ آپ نے خود یاد رکھنا ہے کہ کرونولوجیکلی انٹری کرنی ہے آپ نے ڈیٹ وائز، سپتمبر سے پہلے جون آتا ہے، آپ نے جون کا انٹرسٹ پے کرنا۔ تو یہاں پہ 30 جون 2010 انٹرسٹ آن ڈیبینچر ٹو بینک
یہ بینک ان لوگوں کے لیے جن سے ابھی ڈیبینچر خریدے نہیں گئے، جن لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ ٹوٹل 2,50,000 کے ڈیبینچر ہیں، جس میں سے ابھی آپ نے 25,000 کے خریدے ہیں، تو گویا 2,25,000 کے ڈیبینچر ابھی لوگوں کے پاس ہے، یہ ان کے لیے آ گیا۔ اور ایٹ دا مومنٹ جو 25,000 کے ڈیبینچر آپ نے لیے ہیں، چونکہ یہ اب آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے آپ کو انٹرسٹ دیں گے، وہ آپ کی انکم ہے، انٹرسٹ آن ڈیبینچر، یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اب اس میں اماؤنٹ کیسے لکھی جائے، تو اس کی ایک چھوٹی سی ورکنگ میں آپ کے لیے کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کی ورکنگ ہم یوں کریں گے کہ ٹوٹل 2,50,000 کے ڈیبینچر ہیں، جو اس میں سے آپ نے آن ڈیبینچر لیے وہ 25,000 کے ہیں، 12% والے ہیں۔ اب ہم مہینے ایڈجسٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے اپریل تک کا انٹرسٹ پے کر دیا 4 منتھس کا، اب ہم جون کی انٹری کر رہے ہیں، تو 4 منتھس ہم پے کر چکے ہیں، جو ریمیننگ رہ گئے ہیں مئی اور جون کا، وہ 2 منتھس کا انٹرسٹ ہم یہاں پہ پے کریں گے، تو اس کی اماؤنٹ بن جاتی ہے 500۔ اسی طرح جو ریمیننگ ہمارے پاس ڈیبینچر رہ گئے ہیں وہ 2,50,000 میں سے 25 ہم لیس کریں تو 2,25,000 12% ہے، اور ریمیننگ پہ ہمیشہ 6 منتھ کا انٹرسٹ ہم پے کرتے ہیں، تو 13,500 ہے۔ اس کی وجہ یہ لوگوں کے پاس ہے تو یہ تو آپ نے لیے ہی نہیں، تو 6 منتھ کا انٹرسٹ 13,500 اور 500 یہ والا کل ملا کے 14,000 کا انٹرسٹ 30 جون کو ہم نے پے کیا۔ اب 30 جون تک ہم پہنچ گئے، آگے چلیں اب ڈیٹ وائز کو کہ اب آپ نے اگلا جو انٹرسٹ پے کرنا ہے وہ دسمبر میں کرنا ہے، لیکن دسمبر تک جانے سے پہلے درمیان میں ایک دفعہ پھر ان ڈیبینچرز کو، آن ڈیبینچرز کو مزید پرچیز کیا گیا، جو کہ 25,000 کی ہی مالیت ہے، لیکن وہ 98 کام انٹرسٹ کے مطابق خریدا گیا۔ تو اس کے لیے اب ہم انٹری دوبارہ کریں گے 1 سپتمبر 2010، سیم انٹری دوبارہ ہم لکھ لیتے ہیں، آن ڈیبینچر اکاؤنٹ، انٹرسٹ آن ڈیبینچر اکاؤنٹ، کیونکہ ڈیورنگ دا ایئر خریدا جا رہا ہے، اور بینک کریڈٹ ہو گیا۔ اب اسی دوبارہ 1 2 3 4 یہ ورکنگ، کیونکہ اس کے ذریعے سمجھنا بہت آسان ہے، تو نمبر 1 ورکنگ، نمبر آف ڈیبینچر اس کے کتنے، اسی طریقے سے ہم دوبارہ 25,000 کے خریدنا ہے، آپ نے ڈیوائڈ 100 پر ہی کرنا ہے، اس کی وجہ کہ فیس ویلیو پہ ہی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو 250 آ گیا۔ نمبر 2 ہم اس کے اوپر انٹرسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں، انٹرسٹ کے لیے اس کی فیس ویلیو 25,000 12%۔ اب مہینے جو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو چونکہ ہم اس وقت سیکنڈ کوارٹر پہ 1 سپتمبر کو ہم لے رہے ہیں، جون تک انٹرسٹ پے ہو چکا ہے، تو مہینے جولائی سے گریں گے، جولائی اگست، کیونکہ 1 سپتمبر ہے تو سپتمبر ایڈ نہیں ہونے والا، جولائی اگست 2 منتھس، تو 2 منتھس کا انٹرسٹ یہاں پہ آیا، یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے اس کی 500۔ اور نمبر 3 پہ، کیونکہ یہاں پہ اس نے بڑا واضح ہے کہ کم انٹرسٹ پہ ہی یہ ڈیبینچر خریدیں، اور اس کی ویلیو 98 ہے، 250 ڈیبینچر ہے ملٹیپلائی بائی 98، اس کی اماؤنٹ بن جاتی ہے 24,500۔ تو جب ہمیں کم انٹرسٹ گیون ہے تو ہم یہیں پہ روک دیں گے، اس کی وجہ کہ اگر ایکس انٹرسٹ ہو تو اس میں ہم انٹرسٹ ایڈ کر کے کم انٹرسٹ بناتے ہیں، لیکن جب اماؤنٹ ہی کم گیون ہے تو ہمیں کم انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہی بینک کے آگے لکھنی ہے، تو 24,500 یہ آیا، 500 آپ کا انٹرسٹ تھا، اس کا اور اس کا آپ نے ڈفرنس لیا، تو 24,000 تاکہ آپ کے ڈیبٹ اور کریڈٹ اکول ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہم 1 سپتمبر تک آ چکے ہیں، اب ایز پر رول ہم نے دسمبر تک جانا ہے، لیکن یہاں اس نے کہا کہ دسمبر میں جا کے وہ ڈیبینچرز کینسل کر رہا ہے، وہ والے جو اس نے اپریل میں خریدے تھے پہلے والے، لیکن رول کے مطابق ہم سب سے پہلے انٹرسٹ پے کریں گے۔ 31 دسمبر 2010 انٹری بنے گی انٹرسٹ آن ڈیبینچر اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ ٹو انٹرسٹ آن ڈیبینچر اکاؤنٹ، کیونکہ اب ہمارے پاس، اب یہاں پہ ورکنگ آپ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب 2 آن ڈیبینچرز آ چکے ہیں، ایک یہ والے اس کی بھی مالیت 25,000 ہے، اور ایک یہ نئے جو بھی ہم نے خریدے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اب ہم یہاں پہ ایک ورکنگ، کیونکہ ہمارے پاس 2,50,000 کے تھے، ہم نے آن ڈیبینچر جو پہلے والے اپریل والے خریدے اس کی مالیت 25,000 ہے، 12%، چونکہ وہ تو ہم جون کے بعد ہی اب انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، ان پہ تو 6 منتھ کا پورا انٹرسٹ آنا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے آن ٹو ڈیبینچر ابھی خریدے 25,000 کے 12%، اس پہ ابھی ہم 2 منتھس کا انٹرسٹ پے کر چکے ہیں، تو اٹ مینس 1 سپتمبر سے لے کے 31 دسمبر، سپتمبر، اکتوبر، نومبر اینڈ دسمبر، 4 منتھس کا انٹرسٹ یہ آپ یہاں پہ پے کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا جو انٹرسٹ بنتا ہے اس کی اماؤنٹ بنے گی 1,500، اس کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے 1,000، ہم نے ان دونوں کو پلس کر لینا، تو یہ ہمارے آن ڈیبینچر کا انٹرسٹ ہے۔ اب جو ہمارا ریمیننگ رہ گیا، کیونکہ ٹوٹل 2,50,000 ہے، 25 ایک آن لیا اور 25 دوسرا آن ڈیبینچر لیا، تو جو ریمیننگ ہمارا رہ گیا وہ رہ گیا پورے 2 لاکھ کا، اس پہ 12% اور ریمیننگ پہ 6 منتھ کا ہی انٹرسٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی اماؤنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے 12,000۔ اب
बैंक के आगे हमारी अमाउंट 12,000 आ गई, ऑन डिवेंचर 1500 प्लस 1000 2500, और इसको ऐड करके जो हमारी अमाउंट बनती है 14,500। तो बच्चों यहाँ तक हमने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी वो सारी कर दी। अब चूंकि उसने आखिर में कहा कि वो डिवेंचर जो हमने 30 अप्रैल ये वाले पहले वाले जो खरीदे थे अब वो 31 दिसंबर कैंसिल किए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा जब भी ऑन डिवेंचर कैंसिल होते हैं ये परसेंटेज डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 12% वाले डिवेंचर थे, अब ये डिवेंचर डेबिट हो गए, ऑन डिवेंचर हम कैंसिल कर रहे हैं वो क्रेडिट हो गया, और जब भी डिवेंचर कैंसिल होता है तो प्रॉफिट होता है इदारे को, तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब इसमें अमाउंट कैसे लिखनी है, डिवेंचर के आगे फेस वैल्यू, क्योंकि 25,000 उसकी वैल्यू थी, ऑन डिवेंचर के आगे अप्रैल वाला है तो इसके ऑन डिवेंचर की वैल्यू बनती है 24,250, तो 24,250 डेबिट क्रेडिट इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 750 का जो डिफरेंस था इतना कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों यहाँ तक तो हम अपनी तमाम कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में डिमांड की गई पूरी कर चुके हैं। अब हमारी क्लोजिंग एंट्रियां जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अक्सर स्टूडेंट इसे मिस करते हैं, ये आपने कतई मिस नहीं करनी। सबसे पहली एंट्री जो हम क्लोज करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये वाला और ये वाला, तो इसको क्लोज करने के लिए 31 दिसंबर इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। इन सारी कैलकुलेशंस को आप प्लस कर दें जैसे मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बताता रहा हूँ, तो 30,000 की अमाउंट बन जाती है। दूसरी क्लोजिंग होगी ऑन डिवेंचर की इंटरेस्ट की क्लोजिंग, क्योंकि ये क्रेडिट है इसी 31 दिसंबर को, तो इस एंट्री को रिवर्स करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको आप प्लस कर लें, ऑन डिवेंचर एक ये है 500 का, एक 25 का, तो 3,000 की अमाउंट बन गई। और तीसरी जो क्लोजिंग है इस प्रॉफिट की, क्योंकि ये क्रेडिट है क्लोज होगा तो ये डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये पैसे जो प्रॉफिट के हैं ये कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं। 750 इसकी अमाउंट है, 750। नहीं बच्चों, ये है पूरा सवाल विद वर्किंग। कोशिश मैंने की है कि मैं आपको ये पूरा सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं, और अकॉर्डिंग टू वर्किंग अगर आप इस सवाल को समझते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। इसके साथ साथ मैंने क्लोजिंग एंट्री भी आपके साथ कर दी जो कि बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं बहुत आसान तरीके से ये सवाल आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप इसको जब करें तो खुद भी समझें, अपने दोस्तों को भी साथ साथ समझाते हैं। तो अगर आप इस वर्किंग के अकॉर्डिंग ये सवाल करेंगे तो डिबेंचर इंतहाई आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर और फिर कोई नहीं रहेगा। तो कोशिश करते जाएं, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक बहुत आसान तरीके से अपने लेक्चर्स पहुँचाऊँ। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की बहुत अच्छी वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहें। हाँ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसके मज़ीद सवालों को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।